بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ آپ کے بارے میں تاریخی روایات کے مطابق تیسرے نمبر پر اسلام لانے والے شخص ہیں، اور بعض روایات کے مطابق آپ چھٹے نمبر پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی آپ ان 10 سعادت مند لوگوں میں شامل ہیں جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے چلایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد کو ایک ایسی دعا دی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی اور صحابی کو نہیں دی، اور وہ دعا یہ تھی، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، کہ اے سعد تم اللہ کے راستے میں تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہوتے تھے تو وہ یہ جملہ زبان سے ادا کیا کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت سعد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت سعد سے یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ چنانچہ بہت بہادر، بہت ذہین، بہت سمجھدار، اور کئی غزوات کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی کئی جنگوں میں شریک ہوئے، کئی ملکوں کو فتح کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سعد کے بیٹے ہیں مصعب، وہ کہتے ہیں رأى سعد ان له فضلا على من دونه، کہ ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مجھے جو اللہ تعالیٰ نے یہ شجاعت، یہ دلیری، یہ بہادری، یہ ذہانت اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری چیزوں میں عطا کیا ہے، شاید اس کی وجہ سے مجھے دوسرے لوگوں پر کچھ فوقیت حاصل ہوگی، کچھ فضیلت حاصل ہوگی، اور میں ان لوگوں سے کچھ بہتر ہوں گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری مدد جو کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تم میں سے کمزور لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو نصرت مل رہی ہے، ہمیں جو فتوحات نصیب ہو رہی ہیں، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق نصیب ہو رہا ہے، روزی کے خزانے جو ہم پر کھلے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ کسی ہنرمند کے ہنر کی وجہ سے، یا کسی صاحب علم کے علم کی وجہ سے، یا کسی صاحب فن کے فن کی وجہ سے، بلکہ اس امت میں، اس معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے، وہ طبقہ جس کو اس معاشرے کا ڈسیبلڈ طبقہ سمجھا جاتا ہے، جو کچھ معاشرے کو بظاہر کچھ دے نہیں سکتا، کچھ کما کر نہیں دے سکتا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں رزق ان لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن نسائی کی ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو مزید واضح کیا، اور آپ نے فرمایا کہ انما ینصر اللہ هذه الامۃ بضعفائہ، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی جو مدد فرماتے ہیں وہ اس امت کے کمزور لوگوں کی برکت سے، بصلواتہم ودعواتہم واخلاصہم، ان کی نمازوں کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، اور ان کی اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ہمیں جو درس ملتا ہے، اور ہمیں اپنے معاشرتی حوالے سے ہمیں جس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بچے ہیں، معذور افراد ہیں،
اپاہج ہے، کوئی ایسا آدمی جو کسی بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی ملازمت نہیں کر سکتا، اور وہ گھر والوں پر اپنا انحصار کیے ہوئے ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کمانے والا شخص ہوتا ہے، مثلا والد ہے اگر، یا بڑا بھائی ہے اگر، یا کوئی دوست ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو جو رزق مل رہا ہے اس کمزور شخص کو، یا اس معذور کو، یا اس بچے کو، یا اس میرے چھوٹے بھائی کو، یا میرے بچے کو، وہ میری وجہ سے مل رہا ہے، یعنی میں کما کے لا کے دے رہا ہوں تو یہ کھا رہا ہے، اور اگر میں کما کر نہ لا کر دیتا تو شاید اس کو رزق نصیب نہ ہوتا۔ شریعت کا نقطہ نظر بالکل یہ نہیں ہے۔ شریعت کا نقطہ نظر اس کے برعکس ہے۔ اگر انسان کو دنیا کے اندر روزی اس کے علم، ہنر، فن اور کمال کی وجہ سے ہی ملنی ہوتی تو دنیا کے اندر کوئی ہنرمند آدمی کبھی بھوکا نہیں سوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عقل مند آدمی بھوکے پیٹ سو جائے، اور کئی بے وقوف پھر بھوک کی وجہ سے مر جاتے، بہت سارے ان پڑھ لوگوں کو پھر روزی نصیب نہیں ہوتی۔ حالانکہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں، جن کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، وہ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ کما رہے ہیں، بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ان کے ہاں ملازمت کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رزق کے فیصلے، مدد کے فیصلے ان چیزوں پر نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے یہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ اختیار کرنے چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد کل نتیجے کو اسی پر منحصر سمجھنا کہ یہ سب کچھ انہی اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، چنانچہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لشکروں پر فتح اور غلبہ عطا فرما دیا۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ آخر اس کے اندر راز کیا ہے، کہ یہاں پر تعداد 313 ہے، وہاں پر تعداد 1000 ہے، یہاں پر بہت کم گھوڑے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ گھوڑے ہیں، یہاں پر بہت کم اسلحہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ اسلحہ ہے، لیکن 313 کو فتح حاصل ہوتی ہے اور 1000 والے شکست کھا جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے، راز کیا ہے اس میں؟ تو اس میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے پیچھے در حقیقت راز یہی ہے کہ اس لشکر میں کچھ ایسے کمزور لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ دیکھیں، قرآن کریم نے غزوہ حنین کا پورا نقشہ کھینچا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور مسلمانوں کا یہ خیال تھا، صحابہ نے یہ کہا، لَن نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ، کہ آج کے دن کمی کی وجہ سے اور قلت کی وجہ سے کم از کم ہمیں شکست نہیں ہوگی، یعنی اگر تعداد کو دیکھا جائے تو ہماری تعداد آج اتنی ہے کہ آج ہم شکست نہیں کھائیں گے، لیکن اسی غزوے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈالا تو اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اس سے درس ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم معاشرے کے ان کمزور لوگوں کو کم تر نہ سمجھیں، ہم ان کو وہ حیثیت دیں جو ایک اسلامی معاشرہ ان کو دیتا ہے، ہمارا مذہب ان لوگوں کو جو حیثیت دیتا ہے ہم ان کو وہ حیثیت دیں۔ جو بچے ہیں ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں شوہر اپنی بیوی کو طعنے دیتا رہتا ہے کہ تم تو گھر میں بیٹھی رہتی ہو، میں تمہیں پیسے لا کے کما کے دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور در حقیقت شوہر کو خبر نہیں کہ کیا پتہ یہ جو شوہر کو رزق مل رہا ہے یہ اسی بیوی کی برکت سے مل رہا ہو۔ تو ہمیں ایک تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ظاہر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمایا ہوا سچ اور حق ہے، اور آپ نے یہ فرما دیا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، کہ اگر تم میری رضا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو اس معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کر کے مجھے راضی کرو۔
یعنی میری رضامندی اس بات میں ہے کہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے کام آؤ، تو میری رضا بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر خلاصہ نکالا جائے ساری گفتگو کا، اس ساری گفتگو کا پس منظر اگر سمجھا جائے تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے۔ آج وہ لوگ جو معذور ہیں، جن کو ڈسیبلڈ لوگ کہا جاتا ہے، جو کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کو ایک ایسا اسٹیٹس معاشرے کے اندر دیں کہ وہ اپنے آپ کو اس معاشرے کا برابر کے درجے کا شہری سمجھیں، برابر کے درجے کا انسان سمجھیں، تو اس کے بعد ان سے ہمیں کچھ نتیجہ بھی ملے گا۔ علامہ ابن المنقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا جس کو میں نہیں جانتا تھا، اور مدینہ منورہ میں کافی دنوں سے قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بہت پریشان تھے، بہت ساری دعائیں کی گئیں لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو ایک شخص آیا رات کے وقت، میں اس کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے پہلے نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا، ان اہل نبی کا استسقوا کا فلم تسقیہم، کہ یا اللہ تیرے نبی کے آل و اولاد نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے ان کو پانی نہیں پلایا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اقسم علیک، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تو اپنے نبی کی آل و اولاد پر بارش برسا۔ علامہ ابن المنقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش اللہ تعالیٰ نے برسا دی۔ یہ کہتے ہیں پھر بعد میں ان کے پاس گیا، تو جب اس کو پتہ چلا کہ ابن المنقدر ظاہر بہت بڑے امام تھے یہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے، مجھے کہہ دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے ساری صورتحال بیان کی کہ آپ نے تو مجھے نہیں دیکھا تھا، رات کو میں نے آپ کو دیکھا تھا، میں نے آپ کی ساری باتیں سنی تھی۔ تو کہا اس پر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں تو وہ اس پر بہت زیادہ ناراض ہوئے، پھر اس جگہ سے وہ چلے گئے۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سارے ایسے لوگ جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، ان کا جسم غبار آلود ہوتا ہے، مدفوع بالابواب، کسی کے دروازے پر جائیں تو کوئی ان کو دروازہ تک نہ کھولے، یعنی دنیاوی حیثیت ان کی اتنی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دروازے پر جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ وہ اگر اللہ کے نام پر کسی چیز کی قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ مثال کے طور پر یہ کہہ دے کہ اللہ آج میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ آج ضرور بارش برسائے گا، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے بارش نازل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، کہ تمہارے مال اور اولاد، اس بات پر تو جو فخر کیا کرتے تھے وہ کفار کیا کرتے تھے کہ میرا دنیاوی اسٹیٹس بہت ہائی ہے، مجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے، میرے پاس روزی بہت ہے۔ یہ تو قارون کا نشہ تھا کہ مجھے جو سب کچھ ملا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا، یہ میرے اپنے ہنر کی وجہ سے ملا۔ قرآن نے اس نظریے کی نفی کی ہے کہ یہ جو تمہیں رزق ملا ہے تمہارے علم کی وجہ سے نہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہ تمہاری مدد انہی کی وجہ سے کی جاتی ہے، تمہارا جو رزق ہے وہ تمہیں انہی لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں ایک لشکر یہ کمزور لوگ ہیں۔ بہت سارے لشکر ہیں اللہ کے، یہ پرندے بھی اللہ کے لشکر ہیں، یہ جانور بھی اللہ کے لشکر ہیں، یہ ہوا بھی اللہ کا لشکر ہے، سمندر بھی اللہ کا لشکر ہے۔ تو ان میں سے ایک لشکر یہ کمزور لوگ ہیں کہ جس طبقے میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے کمزور بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک نسخہ ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کو زندہ کریں۔ اور یہ جو غلط تصورات، غلط نظریات ہمارے ذہنوں میں داخل ہو چکے ہیں، یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن سے نکل جائیں
تو بہت زیادہ تبدیلی ہمارے معاشرے کے اندر آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہیں، نابینا صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان کی ذمہ داری دی، اور جب یہ آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئی تھی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے جب آپ کبھی سفر پر جاتے تھے، کئی دفعہ آپ نے اپنے خلیفہ کے طور پر، قائم مقام کے طور پر مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ تو اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں معاشرے کے کمزور لوگوں کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہیے، ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے ان کو اندر احساس کمتری پیدا ہو، بلکہ اگر ہم ان سے مساوات کے اصولوں کے مطابق برابری کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک اور معاملہ کریں گے تو یقیناً ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے لیے بہت سارے خیر کے راستے کھول دیں گے۔ تو ایک تو ہم خود یہ نظریہ ختم کریں، دوسرا ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں، جو ہمارے قانونی ادارے ہیں، ان کو بھی معذور افراد کے لیے، بچوں کے لیے اس طرح کے کوئی پیکیجز، اس طرح کی کوئی سہولیات، اس طرح کے کوئی کورسز، اس طرح کی چیزیں متعارف کروانی چاہیے جس کے ان کا دل بہلے، جس سے ان کو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اس طبقے کو، جس طرح وہ اعلیٰ درجے کے طبقے کو، اونچے درجے کے طبقے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نچلے طبقے کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ اگر ہم اس چیز پر عمل کرنا شروع کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ مودت، محبت اور الفت کی فضا قائم ہوگی، اور ظاہر ہے یہ چیزیں جس معاشرے میں آتی ہیں اسی معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔